بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام یوٹیوب پر ہمیں دیکھنے والے ناظرین کرام خوش آمدید اور السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر عمران الحق۔ وفاقی حکومت اسلام آباد سے کچھ اہم خبریں آج کافی اہم ہیں، اور اس اعتبار سے سابق وزیر اعظم عمران خان وہ آج لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ اعلان کرنے کی نوبت کیوں آئی یہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے، لیکن صورتحال کیا چل رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے؟ NRO پر عمل درآمد ہو رہا ہے، یکے بعد دیگرے حکمران اتحاد خاص طور پر مسلم لیگ نواز کامیابیاں حاصل کر رہا ہے، اور جو چاہ رہا ہے وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، اس کے برعکس شہباز شریف پرائم منسٹر ہیں اور وہ پریشان نظر آ رہے ہیں، اور وفاقی وزراء گالی گلوچ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ نہ وہ صدر مملکت کو معاف کر رہے ہیں، نہ عمران خان کو معاف کر رہے ہیں، اور نہ ہی تحریک انصاف کو۔ ہر اعتبار سے ایون مولانا فضل الرحمان اپنی زبان سے، ان کی زبان بڑی شائستہ ہوتی تھی، ان کی زبان سے بھی غیر پارلیمانی ناشائستہ الفاظ آ چکے ہیں۔ تلخی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ یہ جو تلخی ہے، کیا وجہ ہے کہ حکمران اتحاد پریشان ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان وہ بہت ہی خوش اور مطمئن نظر آ رہے ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے کہ ان کی کوئی من کی مراد جو ہے وہ پوری ہونے والی ہے۔ اس لیے وہ دنیا اور مافیا سے بے خبر، تمام تر حکمران اتحاد سے بے نیاز وہ اپنی ایک ڈگر پر چل رہے ہیں، اور بار بار خبردار کر رہے ہیں کہ جناب میری بات سن لیں اور الیکشن کی طرف چلے جائیں، عام انتخابات کا اعلان کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ دوسری جانب جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں، اب حکمران اتحاد جو ہے وہ خطرے کی بو محسوس کر رہا ہے۔ خطرے کی بو کس انداز میں محسوس کر رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ چیزیں ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں، اور اب لانگ مارچ، دھرنا، تحریک، سب کچھ۔ اور عمران خان آج کیا اعلان کرنے والے ہیں؟ ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ ایک تو براہ راست اکتوبر میں ہی، یعنی مہینہ اکتوبر کا ہی ہے، اور اکتوبر میں ہی لانگ مارچ کی تاریخ آئے گی، اور اکتوبر میں ہی سب کچھ ہوگا۔ اکتوبر کافی بھاری ہے۔ یہ جب سے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کا معاملہ نومبر کے مہینے میں ہونا شروع ہوا ہے، تب سے اب تک اکتوبر نومبر کافی بھاری ہے۔ 12 اکتوبر 1999 بھی آپ کو معلوم ہے، اور پھر اسی مہینے میں ایک بڑا عظیم سانحہ پیش آیا تھا۔ ہمارے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو اسی مہینے شہید کر دیا گیا تھا۔ تو اکتوبر کافی بھاری مہینہ ہے۔ 12 اکتوبر 1999 میں بھی پرویز مشرف صاحب کو برطرف کیا گیا، اور انہوں نے مارشالہ لگا دیا تھا۔ یہ ساری چیزیں اسی مہینے اکتوبر اور نومبر میں ہوئی۔ بہرحال صورت یہ ہے کہ اس وقت جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو اعلان کیا گیا ہے واشنگٹن سے، اس کا کوئی ساؤنڈ بٹ نہیں ہے، یعنی کہ آواز، آڈیو نہیں ہے، ویڈیو نہیں ہے، بس وہ ایک آفیشیل انفارمل لنچ تھا۔ اور لنچ سے باہر یہ خبر آنا شروع ہو گئی کہ جنرل باجوہ نے کہا ہے کہ میں اپنے وعدے کے مطابق عمل کروں گا، لیکن وہ تو وعدے پر عمل کرنے کو تیار ہیں، لیکن صورتحال کس طرف جا رہی ہے یہ ذرا چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ایک تو مجھے لگ نہیں رہا کہ وہ نوبت آئے۔ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر لندن میں، ذرا مریم بی بی بھی پہنچی ہوئی ہیں تو لندن میں، تو کیا وہ غلطی دوبارہ کریں گی جو 12 اکتوبر 1999 میں ہوئی تھی؟ اور نواز شریف صاحب سے کہ نئے آرمی چیف کا اعلان کہہ دیا جائے،
کیا وہ غلطی دوبارہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ اہم سوال ہے۔ اور کیا نواز شریف کی یہ خواہش شہباز شریف پوری کریں گے کہ ٹھیک ہے جناب آپ اعلان کر دیں نئے آرمی چیف کا، لیکن اس کے لیے سمری وہ کیسے موو ہونی ہے؟ وہ جی ایچ کیو سے آئے گی۔ نومینیشن وہ 3 آدمی ہو سکتے ہیں یا 5 بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ 3 لیفٹیننٹ جنرل یا 5 لیفٹیننٹ جنرل، یا جو بھی طریقے سے یہ اپروو ہونی ہے۔ اگر یہ جو خاص طور پر پرویز خٹک صاحب کی بات کو ذہن میں رکھیں، انہوں نے بھی کہا بس زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے۔ فاچوئی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں، اسد عمر صاحب یعنی پوری کی پوری کابینہ عمران خان صاحب کی وہ بڑی خوش نظر آ رہی ہے اور بھرپور تیاریاں کر رہی ہے، اور وہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی بال پر 3 وکٹیں گریں گی اور مڈ وکٹ بھی اڑ جائے گی۔ صورتحال کیا ہے؟ ان کے پاس آپشن کیا کیا ہیں اور کیوں اتنے پر اعتماد ہیں؟ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی ان کا استحقاق نہیں، نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری تینوں کا استحقاق نہیں۔ یہ کیسے آرمی چیف کو اپائنٹ کر سکتے ہیں؟ یہ منورٹی پارٹی ہے اور ان کا دامن صاف نہیں ہے۔ یہ سب کچھ چل رہا ہے اور اب لگ رہا ہے عمران خان صاحب کوئی سنجیدہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہاتھ اور اختیار ہی واپس لے لیا جائے کہ جس اختیار کے تحت وہ نیا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں۔ اور شہباز شریف کے پاس 2-3 آپشن موجود ہیں۔ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قبل از وقت آرمی چیف کا نوٹیفیکیشن کر دیں اور یہ معاملہ ختم ہو جائے، اپوزیشن کے غبارے سے ہوا نکل جائے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک جی ایچ کیو نہیں چاہے گا۔ یہ پوسیبل نہیں۔ جی ایچ کیو چاہے گا تو یہ کام ہوگا۔ سیکرٹری ڈیفنس سمری تب ہی بھیجے گا جب ادھر سے نوٹیفیکیشن آئے گی، تو ٹائمنگ کا، سمری کا، نومینیشن کا سارا اختیار وہ وزارت دفاع، سیکرٹری دفاع یا جی ایچ کیو کے پاس ہے۔ کچھ انفارمل اور کچھ فارمل، لہٰذا یہ تو ہو گیا ایک طرف معاملہ۔ اب عمران خان صاحب جو آ رہے ہیں وہ اسی مہینے اعلان کرنا چاہ رہے ہیں۔ 15 اکتوبر کی ان کے ذہن میں ہے ڈیڈ لائن کہ 15 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دے دی جائے، اور 15 اکتوبر تک ان کی بات نہ مانی گئی تو اس کے بعد وہ پھر لانگ مارچ کی تاریخ بھی ساتھ ہی دے دیں۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ڈائریکٹ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے۔ اسی دوران ان کے مطالبات پورے ہوتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ پھر وہ اسلام آباد کی طرف پیش قدمی کریں گے اور پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ صرف 1 یا 2 ووٹوں کا ہے۔ چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی صاحب کی ملاقات ہو چکی ہے اور مونس الہی بتاتے ہیں یہ ملاقات سیاسی نہیں تھی، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ چودھری شجاعت صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی ہیں۔ پھر اس مقصد کے لیے کیوں، اگر مسلم لیگ کاف یونائٹڈ ہو جائے تو کاف لیگ جو ہے وہ مرکز میں بھی امپورٹڈ ہے، وہ مرکز کی حکومت بنا بھی سکتی ہے اور گرا بھی سکتی ہے۔ اسی طرح پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے کہ وہ حکومت بنا بھی سکتی ہے اور گرا بھی سکتی ہے۔ بظاہر ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ عمران خان کو چھوڑیں گے پرویز الہی صاحب۔ مونس الہی صاحب اس بارے میں بتا چکے ہیں۔ تو پھر کیا مرکز میں کاف لیگ پیچھے ہٹ رہی ہے، اور کیوں ہٹ رہی ہے؟ یہ سوچنے والی باتیں ہیں، اور اسی کے ارد گرد ہی سب کچھ چل رہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے اور شہباز شریف صاحب مفلوج ہو جائیں گے، ہم شہباز شریف سے وہ اختیار ہی چھین لیں گے کہ وہ کوئی اپائنٹمنٹ کر سکیں۔ اب یہاں ذرا آتے ہیں عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا جب تک انتخابات نہیں ہوتے
तब तक जनरल कमर जावेद बाजवा साहब बतौर आर्मी चीफ कंटिन्यू रखें और अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहें, और जब इलेक्शन हो जाएं, नई हुकूमत आ जाए तो वो आकर नया आर्मी चीफ अपॉइंट करें और बाजवा साहब रुखसत हो जाएंगे। इसीलिए आने वाली मुंतखब हुकूमत जो है उसको ये इख्तियार दिया जाए कि वो आर्मी चीफ लगाएं, और मुख्तलिफ नाम भी गर्दिश कर रहे हैं, और मरियम बीबी ने भी एक नाम दिया है। अब वो नाम पता नहीं नेक नीति से लिया गया है या बद नीति से लिया गया है, ये चीज़ चल रही है। इसके बाद समरियों का भी चल रहा है कि 3 होने चाहिए या 5 होने चाहिए। बहरहाल ये मामला है, और इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी है यही है कि 15 अक्टूबर की डेडलाइन दे दी जाए, काल दे दी जाए, और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाए और मौजूदा हुकूमत को मफलूज कर दिया जाए, और शहबाज शरीफ साहब इस काबिल ही ना रहें कि वो नया आर्मी चीफ की तैनाती कर सकें। अब मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। जब वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, पहले डेडलाइन है, उसके बाद लॉन्ग मार्च है। अगर इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी तो जो इत्तेहादी हैं वो भी सोचेंगे कि क्या कोई और भी इत्तेहादी है जो काफ लीग के अलावा जो हुक्मरान इत्तेहाद को छोड़ने वाला है। इसकी वजह यह है ज़्यादा खलबली मची हुई है, हुक्मरान इत्तेहाद में ज़्यादा परेशानी पाई जाती है। इमरान खान के पास कोई परेशानी नहीं, वो पुरएतमाद हैं। अल्लाह हाफिज़।